أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. سورة الفاتحة آیت نمبر 4. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پشت میں ترجمہ ہے ایاک نعبد، ہونگا خاص تا عبادت کو، و ایاک نستعین، و خاص تانا مدد غور. اس آیت میں ایک پہلو حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا دعا کا. نعبد عبارت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی کی انتہائی تعظیم و محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرمان برداری کا اظہار کرنا. اور نستعین استعانت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی سے مدد مانگنا. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس آیت میں تیسری حیثیت یہ بھی ہے کہ اس میں انسان کو اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھے اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے. کسی نبی یا ولی وغیرہ کو وسیلہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اس کے منافی نہیں. اس آیت میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ارشاد یہ ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. کس کام میں مدد مانگتے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے. جمہور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ذکر نہ کرنے میں عموم کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اپنی عبادت اور ہر دینی و دنیاوی کام اور ہر مقصد میں صرف آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں. پھر عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں. امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اربعین میں عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہے. نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج، نمبر 5 تلاوت قرآن، نمبر 6 ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، نمبر 7 حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، نمبر 8 پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، نمبر 9 لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا، نمبر 10 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا. اس لیے عبادات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے معنی یہ ہو گئے کہ ہم نہ کسی کی محبت اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھیں گے اور نہ کسی کا خوف اس کے برابر ہو، نہ کسی سے امید اس کی طرح ہو، نہ کسی پر بھروسہ اللہ کے برابر ہو، نہ کسی کی اطاعت و خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کی نظر اور منت مانے اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے سامنے اپنی مکمل عاجزی اور تذلل کا اظہار کرے، نہ وہ افعال کسی دوسرے کے لیے کرے جو انتہائی تذلل کی علامات ہے، جیسے رکوع اور سجدہ. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ جو عبادات اس درس میں ذکر ہوئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان عبادات میں اخلاص نصیب فرمائے. اور روز اول سے ہمارے جتنے بھی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور جتنے بھی ہم سے کوتاہیاں اور گناہ وغیرہ ہوئے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور یہ درس ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.